مجلسیں جمی ہوئی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، فضول گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں روزے کے اندر دوسروں کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، گفتگو افطار پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تراویح کے بعد جمع ہو گئے ہیں، دن کے وقت میں کہیں روزہ گزارنے کے لیے مجلس جمی ہوئی ہے اور اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس میں غیبتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا غیبہ ہوا، یہ کیا روزہ ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ دو آدمیوں کے پاس سے گزرے جو روزے میں تھے، لیکن ساتھ میں وہ پچھنے لگوا رہے تھے. یہ جو حجامت ہوتی ہے نا، پچھنے لگواتے ہیں، وہ ایک علاج کا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ پچھنے لگوا رہے تھے. ایک آدمی لگا رہا تھا، دوسرا لگوا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے. ان باتوں میں غیبت بھی شامل تھی، کسی کی غیبت ہو رہی تھی. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، یہ جو پچھنے لگا رہے ہیں نا صاحب، ان کا بھی روزہ گیا، اور جن کے پچھنے لگ رہے ہیں ان کا بھی روزہ گیا، دونوں کے روزے چلے گئے. اب بعض فقہا نے تو اس کا مطلب یہ لیا کہ حجامت کی وجہ سے، یعنی پچھنے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے صحیح حنفی قول کے مطابق. مطلب یہ ہے یہ جو غیبت کر رہے ہیں تو روزے کا جو ثواب ہے وہ گیا، روزے کا جو فائدہ تھا وہ گیا، اور روزہ رکھنے کا جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہ ہوا، کیونکہ غیبت کر رہے ہیں. تو بھائی گزارش یہ ہے، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر اپنے مخاطب حضرات سے، کہ رمضان کے مہینہ کم از کم اس طرح گزار لیں کہ تقویٰ کی کچھ تربیت، تقویٰ کی منزل کی طرف کچھ پیش قدمی ہو. جب کھانا پینا چھوڑا ہے تو گناہ بھی چھوڑیں، ہر طرح کے گناہ، اور اس گناہ کے چھوڑنے کا پکا اسی طرح عزم کر لیں جیسے روزے کے اندر نہ کھانے نہ پینے کا کرتے ہیں. جس طرح یہاں اپنے نفس پر مشقت ڈال کر، محنت ڈال کر زبردستی کرتے ہیں، اس طرح وہاں پر بھی زبردستی کرنے کی عادت ڈالیں تو رمضان کا صحیح فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. اور یہ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، اگر کسی کا رمضان سلامتی سے گزر جائے تو اس کا سال سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سلامتی کے ساتھ ہمارا یہ رمضان گزار دے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی توفیق ہو اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو. تو انشاءاللہ پھر یہ رمضان لعلکم تتقون جو اللہ تعالیٰ نے امید ظاہر فرمائی ہے وہ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے حقیقت بن سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.